بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج دینی مدارس کے طلباء کرام اور فضلاء کرام کے لیے ایک عظیم خوشخبری لایا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر آپ مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں یا مدرسے سے فراغت حاصل کر چکے ہیں لیکن آپ کی عبارت بہت کمزور ہے، اگر آپ عبارت حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس بات سے ناواقف ہیں کہ عبارت کیسے حل کی جاتی ہے اور اس بات سے بھی ناواقف ہیں عبارت کو حل کرنے کے لیے کون سے قواعد و ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ بھی عبارت اچھی حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خود کی عبارت حل کر لیں، تو میں آپ کو ایک کورس کروں گا، تو اس کورس کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ خود کی اپنی عبارت حاصل کر پائیں گے۔ چونکہ ہمارے مدارس کے اندر خاص طور پر چھوٹے مدرسوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صرف نحو تو پڑھا دی جاتی ہے لیکن اس کا اجرا نہیں کرایا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے طلباء کرام کی عبارت بہت کمزور ہوتی ہے اور انہیں عبارت حل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہم پھر اردو شروحات کی طرف دوڑتے ہیں اور اردو شروحات کیا کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کی یہ بہترین شرح آپ کا ماہر اساتذہ کرام ہیں۔ آپ ان کا سبق اگر اچھی طرح سنتے ہیں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین شرح یہی ماہر اساتذہ کرام ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی شرح آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آج کل چونکہ شروحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ایک ایک کتاب کی 20 شروحات موجود ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر کتاب کو نہ تو شرح حل کر سکتی ہے اور نہ ہی شرح حل کرنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ امتیاز صرف انہی شروحات کو حاصل ہو سکتا ہے جن کے مصنفین ماہر اساتذہ کرام ہیں اور ماہر فن ہیں۔ اگر آپ اردو شروحات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی عبارت کو حل کرنا سیکھیں۔ اگر عبارت کو حل کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ ترجمہ کر لیں گے، عبارت کو حل کر لیں گے، تمام کے تمام اسباق اور تمام کے تمام کتب اور تمام کے تمام کتب کے اندر جتنے فنون ہیں تمام پر آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے سب کچھ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو عبارت کا حل کرنا نہیں آتا۔ جب عبارت حل کرنا نہیں آتا تو ترجمہ نہیں آتا، جب ترجمہ نہیں آتا تو صاف ظاہر تشریح بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جب ترجمہ آ جاتا ہے انسان کے ذہن کے اندر تشریح خود بخود آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ آپ عبارت کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اگر عبارت حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ عبارت حل کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے، میں اس اپنے چینل پر، چونکہ ہم نے نام ہی رکھا تھا او کچھ سیکھیں، تو اس چینل کے اندر ہم آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ خطابت کورس، درس قرآن کورس، قرآن مجید تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا، خطابت کورس پر ہمارے بہت سارے اسباق بھی ہو چکے ہیں، درس قرآن پر بھی ہمارے اسباق کچھ ہو چکے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ العزیز عبارت حل کرانے پر میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا، تو ہم اس پر شرح میات عامل کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر جتنی قواعد و ضوابط ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ مکمل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور قواعد و ضوابط میں آپ کو بتاؤں گا جن کی بنیاد پر پڑھوں گا تو صرف آپ کو شرح میں ہے، لیکن آپ کو ایسے قواعد و ضوابط بتاؤں گا جن کی بنیاد پر آپ بخاری شریف کی بھی عبارت حل کر پائیں گے، مسلم شریف کی عبارت حل کر پائیں گے، جتنی دینی مدارس کے اندر اور جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تمام کی عبارت حل کرنا آپ سیکھ پائیں گے ایک شرح میات عامل کی بنیاد پر۔ اس کے اندر میں آپ کو چند ضروری قواعد و ضوابط بتاؤں گا جو آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے، اور آپ کو ترکیب کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ترکیب کیسے کی جاتی ہے، اور ترکیب کرنے کے جو احتمالات ہیں، اگر ایک ایک لفظ کے اندر جو احتمالات ہوں گے وہ تمام کے تمام آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اعراب کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر زبر کیوں ہے، پیش کیوں ہے، زیر کیوں ہے، زبر ہے تو پیش اور زیر کیوں نہیں، زیر ہے تو زبر اور پیش کیوں نہیں، پیش ہے تو زبر اور زیر کیوں نہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر غور سے ہمارے اسباق سنیں گے تو میں پڑھوں گا تو صرف آپ کو شرح میں عطا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ تمام درسی کتب کی عبارت حل کرنا سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔
मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है, अगर आप भी इबारत हल करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे रिप्लाई करें, ताकि मैं आप लोगों का हौसला अफजाई देखकर, जो आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे मैं उसको देखकर आगे अपने असबाक शुरू करूं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके जितने दोस्त अहबाब सीखने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे इबारत हल करना सीखना चाहते हैं, खिताबत सीखना चाहते हैं, दर्स कुरान देना सीखना चाहते हैं, कुरान मजीद को तजवीद और क़िराअत के साथ पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो इन तमाम दोस्त अहबाब को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो मैं इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर बिस्मिल्लाह के ऊपर जो कवायद ज़वाबित हैं आपको बताऊंगा कि बिस्मिल्लाह के ऊपर कौन से कवायद ज़वाबित हैं और इसकी तरकीब के अंदर कितनी एहतमालात हैं और इसकी तरकीब कैसे होगी, बिस्मिल्लाह मीम के नीचे ज़ेर क्यों है, आगे ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा अगले सबक के अंदर। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं। आज के सबक के अंदर इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।